وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذابهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا مبلغ والله يهدي وإنما أنا قاسم والله يعطي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم میں کا ہر ایک جو مسلمان ہے، ایمان والا ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی برکت سے ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ نہ کرتے، دعوت نہ دیتے تو ہم کفر میں ہوتے، شرک میں ہوتے، جہالت میں ہوتے، غفلت میں ہوتے، بددینی اور بے دینی میں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کیجئے اس کتاب کی، اس قرآن کی جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے پیغام نہیں پہنچایا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سارے عالم میں کفر تھا، شرک تھا، جہالت اور غفلت اور بددینی بے دینی تھی۔ ایسی بددینی اور بے دینی خود اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے، دعوت سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم سب کے سب جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے۔ اور صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے اور دعوت سے پہلے کنا نعیش بشر عیش، بدترین زندگی بسر کر رہے تھے، جہالت اور غفلت کے اندر سارے لوگ موجود تھے۔ جب اللہ نے حکم دیا بلغ، تبلیغ کرو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیف ابلغ انا وحدی، میں کیسے تبلیغ کروں، میں تنہا ہوں۔ میں جب تبلیغ کروں گا، دعوت دوں گا، ایمان کی طرف لوگوں کو بلاؤں گا، کفر سے، شرک سے، جہالت اور غفلت سے لوگوں کو روکوں گا تو لوگ میرے دشمن بن جائیں گے۔ کیف ابلغ انا وحدی، کیسے تبلیغ کروں، میں تو تنہا ہوں۔ روایت میں ہے فنزلت، فوراً آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، آپ دعوت دیجئے، تبلیغ کیجئے، ایمان کی طرف، اسلام کی طرف ہر ایک کو بلائیے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کی مددیں، نصرتیں، غیبی تائیدات سب آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کو دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے، پوری انسانیت کو آپ کو کفر سے نکالنا ہے، شرک سے نکالنا ہے، جہالت سے نکالنا ہے، غفلت اور بددینی سے نکالنا ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے، قرآن ہے، آپ کی طرف ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ انسانیت کو اندھیروں سے نکال دیں اور نور کی طرف لے آئیں۔ کفر کا اندھیرا ہے، شرک کا اندھیرا ہے، جہالت اور غفلت کا اندھیرا ہے، بددینی بے دینی کا اندھیرا ہے، ان سارے اندھیروں سے آپ کو، پوری انسانیت کو نکالنا ہے۔ اس لیے کتاب نازل ہوئی ہے، اس لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، آج ہم نے سمجھا نہیں کہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے، قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس لیے عطا فرمایا تاکہ آپ اس کی تبلیغ کریں، تاکہ آپ اس کی دعوت دیں، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے انسانیت کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لے آئیں۔ فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے آپ کو انسانیت کو نکالنا ہے کفر سے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ،
قابل تعریف زبردست اللہ کے راستے کی طرف آپ کو اس کتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے انسانیت کو لانا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے کہ آپ گواہ ہو ہمارے خدا ہونے کے، آپ گواہ ہو ہمارے اللہ ہونے کے، آپ گواہ ہو ہمارے قادر مطلق ہونے کے، آپ ہمارے گواہ ہو۔ اور انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے آپ کی امت کا کہ آپ قیامت میں میدان حشر میں اپنی امت کے گواہ بنو گے۔ جب اللہ تعالیٰ میدان حشر میں نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کی کارگزاری لیں گے اور امتوں کے حال اور احوال سارے قیامت کے میدان میں پیش ہوں گے، تو نوح علیہ السلام کی قوم کہہ دے گی ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا، ہمیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمیں کسی نے دعوت نہیں دی، ہمیں کسی نے سمجھایا اور بتلایا نہیں۔ نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے دعوت نہیں دی، تبلیغ نہیں کی؟ نوح علیہ السلام 950 سال جنہوں نے تبلیغ کی ہے، دعوت دی ہے، اللہ کے بندوں کو رات دن صبح و شام بلایا ہے۔ دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ میں نے دن میں بھی دعوت دی، رات میں بھی دعوت دی، ان کی قوم ہی ان کا انکار کر دے گی اور کہہ دے گی انہوں نے ہمیں دعوت نہیں دی۔ تو نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا آپ نے دعوت نہیں دی؟ کہ جی میں نے دعوت دی ہے، رات دن انہیں سمجھایا ہے۔ کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ کہ میرا گواہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ ہے۔ امت محمدیہ میری تبلیغ کی، میری دعوت کی، میرے ایمان اور عمل کے پھیلانے پہنچانے کی گواہی دے گی۔ امت محمدیہ کو بلایا جائے گا، امت محمدیہ کہے گی کہ ہاں حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی ہے، تبلیغ کی ہے، رات دن صبح و شام اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی کہ یہ لوگ کیسے جانتے ہیں، ہمارا زمانہ تو ان سے بہت پہلے تھا، یہ تو آخری امت ہے، انہیں کیا پتا کیا ہوا کیسے ہوا۔ تو امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا کہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو، انہوں نے دعوت دی ہے، تبلیغ کی ہے کہ ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ پڑھ کر سنایا ہے، سورہ نوح ہمیں سنائی ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، نوح علیہ السلام کے قصے کی تلاوت کر دو اپنی امت پر۔ ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے دعوت کی ہے، تبلیغ کی ہے۔ تو اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گواہی دیں گے کہ ہاں میں نے انہیں قرآن پڑھ کر، ہاں میں نے انہیں نوح علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کے قصے سنا کر انہیں سمجھایا اور بتلایا تھا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، نبی ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، آپ ہمارے اللہ ہونے کے بھی گواہ ہو اور آپ اپنی امت کے اعمال کے بھی گواہ ہو، اور مبشرا و نذیرا، اور ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے کہ مسلمانوں کو آپ خوشخبری سناتے ہیں اور کافروں کو، مشرکوں کو، نافرمانوں کو آپ ڈراتے ہیں۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے داعی الی اللہ بنا کر بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہو، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو۔ رات دن صبح و شام کا وظیفہ اور صبح و شام کا کام آپ کا دعوت دینا ہے، تبلیغ کرنا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ وسراجم منیرا، اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بنایا۔ روشن سورج نہیں کہا، روشن چاند نہیں کہا، روشن چراغ کہا کہ سورج سے سورج نہیں جلتے، چاند سے چاند روشن نہیں ہوتا، چراغ سے چراغ جلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا، قرآن کا، سنت اور شریعت کا، عبادت اور دعوت کا جو نور ہم نے آپ کے سینے کے اندر بھرا ہے، وہ نور آپ کے صحابہ آپ سے لیں گے، آپ کے صحابہ سے تابعین لیں گے، اس کے بعد تبع تابعین لیں گے، اس کے بعد محدثین، فقہاء، ائمہ، علماء، قیامت تک آپ کا نور لے کر پوری دنیا کو قرآن حدیث کے روشن سے، نور سے منور کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں روشن چراغ ہیں۔ پھر فرمایا بشر المؤمنین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، کلمے والوں کو خوشخبری دے دو بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں بڑی فضیلت عطا فرمائی اور بڑا اجر عطا فرمایا، بڑا انعام عطا فرمایا کہ جس طرح ہم نے تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں سے، رسولوں سے، پیغمبروں سے افضل بنایا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت محمدیہ کے مسلمانوں، ایمان والوں، کلمے والوں، تمام امتوں سے افضل بنایا ہے، تمام امتوں سے اعلیٰ بنایا ہے، تمام امتوں سے اشرف بنایا ہے۔ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے، کوئی نبی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے، بعد میں سارے نبی جنت میں جائیں گے۔ ساری امتوں پر جنت حرام ہے، کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی جب تک کہ امت محمدیہ، ایمان والے مسلمان، کلمے والے، سب سے آخر میں آنے والے، سب سے پہلے جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ساری امتوں کے سردار امت محمدیہ ہے۔ بشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، آپ اپنی امت کو بھی بشارت سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے کہ ہم نے آپ کی طرح آپ کی امت کو بھی فضیلت بخشی ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور منافقوں کی، کافروں کی بات مت مانیے۔ کافر کہیں گے، منافق کہیں گے دعوت نہ دو، تبلیغ نہ کرو، اللہ کے کلمے کو نہ پھیلاؤ، قرآن کو، حدیث کو، سنت کو، شریعت کو ساری دنیا میں زندہ مت کرو۔ کافر منع کریں گے، منافق روکیں گے۔ ولا تطع الکافرین، خبردار کسی کافر کی، کسی منافق کی بات آپ کو نہیں ماننی ہے۔ ودع اذاہم، اگر وہ آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، آپ کو گالی دے رہے ہیں، مجنون پاگل دیوانہ بتا رہے ہیں، راستے میں آپ کے کانٹے بچھا رہے ہیں، آپ ان کی تکلیفوں کو برداشت کیجئے۔ اور وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ کے بھروسے پر کام ہوگا۔ ساری دنیا کی طاقتیں، قوتیں، فوجیں مل کر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ وکفی باللہ وکیلا، اللہ ہی ہے کام بنانے والا، اسی نے سارے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے کام بنائے ہیں، اسی نے فرعون کو ہلاک کیا ہے، اسی نے شداد کو ہلاک کیا ہے، اسی نے حامان کو ہلاک کیا ہے، اسی نے قوم عاد، قوم سمود کو برباد کیا ہے۔ آج کے فرعون، آج کے قارون، آج کے شداد و حامان بھی کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہماری مددیں، نصرتیں سب آپ کے ساتھ ہیں، بشرطے کہ تم دعوت دو، بشرطے کہ تم تبلیغ کرو، بشرطے کہ تم اللہ کے کلمے کو پھیلانے پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دو۔ جب تم جان لگاؤ گے، مال لگاؤ گے ہماری راہ میں، پھر ہماری مددیں، نصرتیں، غیبی تائیدات اس طرح آئیں گی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے آئی، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آئی، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے لیے آئی، کہ سارے نافرمان برباد ہو گئے، کہو بالا ہو گئے، اللہ کے عذاب اس کی پکڑ سے کوئی ان کو نہیں بچا سکا۔ ایسے ہی آج کے فرعون، قارون و شداد، حامان بھی زیر و زبر ہوں گے، نیست و نابود ہوں گے، بشرطے کہ تم کامل مومن بن جاؤ، کامل مسلم بن جاؤ، پورا قرآن حدیث اپنی زندگی میں لے آؤ، اور پورا قرآن و حدیث پوری دنیا میں پھیلانے پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرو۔ اللہ ہمیں تمہیں معاف فرمائے، تبلیغ چھوڑنے کی وجہ سے، دعوت چھوڑنے کی وجہ سے، ایمان اور عمل کو لے کر دنیا میں پھرنے کی وجہ سے آج مسلمان، ایمان والا، کلمے والا ہی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، وہی حج نہیں کر رہا ہے، وہی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، وہی فجر میں غائب ہے، وہی ظہر میں غائب ہے، وہی مغرب عشاء میں غائب ہے، وہی عبادت سے دور ہے۔ ہمیں اللہ معاف فرمائے، ہم اپنے بیوی کی فکر نہیں کر رہے، بچوں کی فکر نہیں کر رہے، بھائیوں کی فکر نہیں کر رہے، محلے والوں کی، علاقے والوں کی فکر نہیں کر رہے، غیر مسلموں کی، غیر ایمان والوں کی ہم کیا فکر کریں گے؟ گھر والے تو بعد کی بات ہے، اپنا ہی ہم چہرہ دیکھ لیں، اپنا ہی ہم لباس دیکھ لیں، اپنا ہی ہم علم و عمل کا حال اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں۔ میں نے کتنا قرآن حفظ کیا ہے، میں نے کتنی حدیث حفظ کی ہے، میں نے سنت اور شریعت پر کتنا اپنا جان و مال وقت لگایا ہے۔ ہم میں کا ہر ایک مجرم ہے، دین چھوڑنے کے اعتبار سے، عمل چھوڑنے کے اعتبار سے، سنت اور شریعت کے مطابق اپنی رات دن گزارنے کے اعتبار سے، اور پھر عالم میں پھیلانے اور پہنچانے کے اعتبار سے بھی ہم مجرم ہیں۔ اس لیے ہم سب توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور آج اس جوڑ میں، اس مجلس میں نیت کریں کہ اپنا چہرہ، اپنا لباس، اپنا رات دن صبح و شام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنائیں گے۔ آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد کبھی تلاوت نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد کبھی ذکر نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد کبھی سنت اور شریعت نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد یہود و نصارہ کے چہروں جیسا اپنا چہرہ نہیں بنائیں گے، ان کے جیسا لباس نہیں پہنیں گے۔ جب ہی اللہ کی مددیں آئیں گی، جب ہی اللہ کی نصرتیں آئیں گی، جب ہی خدا کی مددیں ہمارے ساتھ ہوں گی، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ہم رنگ جائیں گے۔ ایمان دل کے اندر ہوگا، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چہروں سے ظاہر ہونا چاہیے، ہمارے لباس سے ظاہر ہونا چاہیے، ہمارے رات دن صبح شام سے ظاہر ہونا چاہیے۔ جب ہم نے قرآن چھوڑا، جب ہم نے حدیث چھوڑی، اور جب ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑا، تو آج مسجدوں پر غیروں کی نگاہ ہے، ان کی نگاہ ہماری مسجدوں پر اس لیے پڑ رہی ہے کہ ہم نے اپنی نگاہ مسجدوں سے ہٹائی ہوئی ہے۔
دکان کا نقصان ہو جائے، کارخانے کا نقصان ہو جائے، فیکٹری کا نقصان ہو جائے، 1 روپیہ 2 روپیہ گم ہو جائے تو ہماری چیزیں نکل جاتی ہیں اور نمازی کم ہو رہے ہیں، قرآن پڑھنے والے کم ہو رہے ہیں، تلاوت کرنے والے کم ہو رہے ہیں. کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا نظر نہیں آ رہا ہے، ان کے لباس جیسا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. اس پر کوئی غم نہیں، اس پر کوئی افسوس نہیں، اس کے لیے ہماری راتوں کی نیندیں نہیں اڑتی. اللہ جزائے خیر سے ہمارے مولانا عمر صاحب فاروق پوری رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے تھے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، زندہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور مشرکین تکلیفیں پہنچا رہے تھے. آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں آرام فرما ہے. آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والے ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے، ہم کلمے والے ہیں. کفار و مشرکین رسول اللہ کو اپنے گھروں سے، اپنی مجلسوں سے دھکیل رہے تھے اور ان کو گھر سے دور کر رہے تھے. آج ہم اپنے چہروں سے رسول اللہ کے طریقوں کو دور کر رہے ہیں، اپنے لباس سے رسول اللہ کے طریقوں کو دور کر رہے ہیں. آج اپنی شادی بیاہ سے، خوشی اور غمی سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں. ہمیں رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، ایک درد، ایک غم، ایک فکر، ایک بے چینی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. وہ بیان سے، تقریر سے اور جوڑ سے نہیں ہوگی. وہ تو جان مال جب تک راہ خدا میں نہیں لگے گا. ہم اپنی دکانوں کو نہیں چھوڑیں گے، کارخانوں کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے اسباب چیزوں سے نکل کر اللہ کے پاکیزہ مقدس گھر مسجدوں میں قرآن نہیں سیکھیں گے، حدیث نہیں سیکھیں گے، سنت اور شریعت نہیں سیکھیں گے. اس کو پھیلانے پہنچانے کے لیے تن من دھن کی قربانیاں نہیں دیں گے. اس وقت تک کے دین کے مٹنے کا غم، درد، فکر، بے چینی ہمارے اندر پیدا ہونے والی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. راہ خدا میں نکلنا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑے گی، اپنا وطن علاقہ چھوڑنا پڑے گا. سوچو تو صحیح، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اللہ کے کلمے کو پھیلانے پہنچانے کے لیے مکہ چھوڑ رہے ہیں. پیدل بنفس لذیذ طائف تشریف لے گئے. کیوں گیا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف؟ فضائل اعمال پوری دنیا کے اندر ہر مسجد کے اندر پڑھی جا رہی ہے. یہ سب سے پہلا سبق ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے پیدل طائف گئے. کیوں گئے؟ تبلیغ کے لیے گئے، دعوت کے لیے گئے، اللہ کے کلمے کو پھیلانے پہنچانے کے لیے گئے. مدینہ منورہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ 500 کلومیٹر دور گئے. کیوں گئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تجارت کے لیے نہیں گئے، زراعت کے لیے نہیں گئے، روپے پیسے کے لیے نہیں گئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تبلیغ کے لیے گئے، دعوت کے لیے گئے ہیں، اللہ کے قرآن کو، اس کے دین کو پھیلانے پہنچانے کے لیے گئے ہیں. آج 1446 ہجری چل رہا ہے. محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ گزر گیا. اب تیسرا مہینہ ربیع الاول کا ہے. جس ربیع الاول کے مہینے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ اسی ربیع الاول کے مہینے میں پہنچے. ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. صحابہ محرم سے ہی نکلنا شروع ہو گئے تھے مکہ سے مدینے کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے. کیوں گئے؟ ہجرت کر کر دعوت کے لیے گئے، ہجرت کر کر سنت کو، شریعت کو پھیلانے پہنچانے کے لیے گئے. خود فرماتے تھے من ینصرنی من یاوینی، کون ہے جو میری مدد کرے، کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے، حتی ابلغ رسالت ربی، تاکہ میں اپنے رب کے احکامات کی تبلیغ کروں. وَلَهُ الْجَنَّةُ، جو تبلیغ میں میرا ساتھی ہوگا اس کے لیے جنت ہے. رسول اللہ تو ہجرت کریں، مکہ چھوڑیں جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، جہاں کی خدا قسمیں کھاتا ہے قرآن میں، لا اقسم بهذا البلد، میں اس مکہ کی قسم کھاتا ہوں. کیوں؟ وانت حل بهذا البلد، کہ آپ مکہ میں رہ کر تبلیغ کر رہے ہیں، مکہ میں رہ کر دعوت دے رہے ہیں، مکہ میں رہ کر آپ ہمارے بڑائی اور کبریائی کے نغمے امت کو، انسانیت کو سنا رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس مکہ کی قسم کھاتے ہیں. 1,00,000 نیکیاں جہاں مل رہی، ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. اس کو چھوڑ کر آپ مدینہ جا رہے. کیوں جا رہے؟ تبلیغ کے لیے جا رہے. وہ تو مکہ چھوڑ رہے، اپنا وطن، اپنا علاقہ چھوڑ رہے، اور ہم اور تم اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے گھر سے مسجد آنے میں تیار ہیں. جو مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے وہ ہم ہی ہیں، جو ایمان والے مسجد میں نہیں آ رہے وہ ہم ہی ہیں، جو سنت اور شریعت سے دور ہیں وہ ہم ہی ہیں. اگر ہم دعوت دیتے، تبلیغ کرتے، سنت اور شریعت کی محنت کرتے تو آج یہ دن ہمیں دیکھنے نہ پڑتے جو ہم دیکھ رہے ہیں.
نوٹ کے لیے لوگ محنتیں کر رہے ہیں، ووٹ کے لیے لوگ محنتیں کر رہے ہیں، ذلیل حقیر فانی دنیا کے لیے کوششیں ہو رہی، نہیں کوششیں ہو رہی تو تبلیغ کے لیے نہیں ہو رہی، نہیں کوششیں ہو رہی تو دعوت کے لیے نہیں ہو رہی، نہیں منتیں ہو رہی تو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے نہیں ہو رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے آرام نہیں کیا۔ سن 1 ہجری میں 1 دفعہ راہ خدا میں نکلے، 2 ہجری میں 6 دفعہ راہ خدا میں نکلے، 3 ہجری میں 5 دفعہ راہ خدا میں نکلے، 4 ہجری میں 3 دفعہ راہ خدا میں نکلے، 5 ہجری میں 4 دفعہ راہ خدا میں نکلے، 6 ہجری میں 3 دفعہ راہ خدا میں نکلے، 7 ہجری میں 1 دفعہ راہ خدا میں نکلے، 8 ہجری میں 3 دفعہ راہ خدا میں نکلے، 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کو لے کر تبوک میں 1 مرتبہ راہ خدا میں نکلے۔ 9 برس میں 27 سفر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کر رہے ہیں، وہ 9 برس میں 27 سفر کریں اور ہم 70 برس میں ایک بھی سفر تبلیغ کا نہیں کر رہے، ایک بھی سفر دعوت کا نہیں کر رہے، ایک بھی سفر اللہ کے کلمے کو پھیلانے اور پہنچانے کے لیے نہیں کر رہے۔ اب کہاں اللہ کی مدد آئے گی، کہاں اللہ کی مدد آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال میں 27 دفعہ نکلے، رمضان میں 2 دفعہ نکلے، اور شوال جو اس سے اگلا مہینہ ہے 5 دفعہ نکلے، ذوالقعدہ جو اس سے اگلا مہینہ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دفعہ راہ خدا میں نکلے، ذوالحجہ جو اس سے اگلا مہینہ ہے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ راہ خدا میں نکلے، سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ خدا میں نکلے۔ یہ ربیع الاول چل رہا ہے، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 7 دفعہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر راہ خدا میں نکلے ربیع الاول کے مہینے میں، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے اور ربیع الاول کے مہینے میں ہی اس دنیا سے رخصت فرما گئے، اور آپ نے اس مہینے میں سب سے زیادہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے راہ خدا میں جان ہتھیلی پر رکھ کر سفر کیا ہے۔ تو تمہیں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنا ملک، اپنا علاقہ، اپنا وطن چھوڑنا ہے، اور چھوڑ کر اللہ کے لیے ساری دنیا میں دین کو پھیلانے پہنچانے کے لیے جانا ہے۔ جاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون جائے گا؟ سب جائیں گے انشاءاللہ؟ سب کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو کے ارادے کرو، نیتیں کرو کہ انشاءاللہ سب سارے عالم میں جائیں گے، پوری دنیا میں دین پھیلائیں گے، پوری دنیا میں دین پہنچائیں گے۔ جب ارادہ کریں گے، نیت کریں گے، کھڑے ہوں گے، عزائم کریں گے، تب اللہ ہمیں توفیق دے گا۔ جب نیت ہی نہیں کریں گے، ارادہ ہی نہیں کریں گے، سوچیں گے ہی کہ نہیں، تو پھر کیسے ہمارا سفر ہوگا؟ اب ارادہ کیا ہم نے، ہمارا جوڑ ہو رہا ہے تو ہم یہاں آ گئے ماشاءاللہ۔ اسی طرح جب ہم ارادہ کریں گے عالم میں جانے کا تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ عالم میں ہمیں پہنچا دیں گے، پہنچیں گے سب انشاءاللہ۔ تشریف اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ، واہ جی واہ، سب نے ارادہ کر لیا، نیت کر لی، نیت سے مسئلہ آسان ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ویسی برکت، نیت ثابت منزل آسان، اس لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ کم از کم 4 مہینے لگائیں گے، اور پھر ہر سال 4 مہینے لگائیں گے، ہر مہینے 10 دن لگائیں گے، روزانہ اپنی مسجد کو آباد کرنے کے لیے 8 گھنٹے لگائیں گے، ہفتے میں 2 گشت کریں گے، مہینے میں 10 دن نہیں تو کم سے کم 3 دن لگائیں گے، اپنے گھر میں روزانہ قرآن مقدس کو سیکھیں گے، سکھائیں گے، روزانہ اپنے گھروں میں حدیث کو سنیں گے، سنائیں گے، روزانہ اپنے گھروں میں 6 صفات کا مذاکرہ کریں گے، روزانہ اپنے گھروں میں تشکیل کریں گے، روزانہ اپنے گھروں میں مشورہ کر کر اپنے گھر والوں کو راہ خدا میں بھیجیں۔ ابھی ہمارے ساتھ ایک جماعت گئی دوسرے سال کی عرب، 3 سگے بھائی، تینوں حافظ، تینوں عالم، تینوں نے 1 سال ہندوستان میں لگایا، اور تینوں کے تینوں دوسرا سال عرب میں راہ خدا میں لگا کر آئے، 3 سگے بھائی۔ ایک مولانا ہمارے لکھنؤ کے عالم فاضل سال لگا، ان کے بیٹے کا بھی سال لگا، اب دونوں باپ بیٹے دونوں عرب میں تبلیغ میں دعوت میں دوسرا سال لگانے کے لیے گئے ہوئے، باپ بھی اور بیٹا بھی، دونوں عالم اور دونوں راہ خدا میں دوسرا سال عرب میں لگا رہے ہیں۔ تو علماء، حفاظ، قراء، ائمہ وہ تو 1 سال لگائیں۔ ابھی ہم گئے دوسرے سال میں 8 ملکوں میں ہماری جماعت گئی، بحرین میں ہماری جماعت گئی، مکہ میں گئی، مدینہ میں گئی، اور لبنان میں گئی، اردن میں گئی، اور افریقہ میں تنزانیہ میں، اور اسی طرح دبئی میں، اور دبئی کے اندر اور مصر کے اندر ہماری جماعت گئی۔ تو ہمارے ساتھی ایک مولانا بنگال کے بہت غریب مسجد میں پڑھا رہے نماز، اور ایک مدرسے میں پڑھا رہے، 1 بیگھہ زمین ان کے پاس تشکیل ہو گئی تو انہوں نے آدھا بیگھہ زمین بیچ دی اور ہمارے ساتھ دوسرا سال عرب میں لگا کر آئے۔
ابھی ہم لکھنؤ گئے، کل ہی ہماری واپسی ہوئی، پیر کے دن اتوار کو ہم لوگ گئے تھے، تو وہاں وہ ابھی الحمدللہ اپنی بیوی کو لے کر 40 دن لگانے کے لیے لکھنؤ کے اندر ان کی جماعت کام کر رہی ہے۔ سال بھی لگ گیا، دوسرا سال بھی لگ گیا، اب کہہ رہے تھے مجھے تیسرا سال ضرور جانا ہے، جب آپ جاؤ گے مجھے بتا دینا، مجھے بھی آپ کو تیسرے سال کے لیے لے کر راہ خدا میں جانا ہے۔ تو وہ حافظ ہو کر، عالم ہو کر، مسجد میں امام ہو کر اتنے غریب کہ آدھی بیگھے زمین بیچ دی کہ اب جو بچی ہے وہ بھی ہم فروخت کر دیں گے، اب ہم تیسرا سال انگریزی ملکوں میں، امریکہ میں لگا کر آئیں۔ وہ بہار کے لوگ، بنگال کے لوگ، آسام کے لوگ، غربا، فقراء، وہ راہ خدا کے اندر نکل رہے، قربانیاں دے رہے، حافظ ہو کر، عالم ہو کر، مسجد کے امام ہو کر، مدرس ہو کر، اور ہم اور تم کھیت میں رہ کر، دکان میں رہ کر، کارخانوں میں رہ کر بھی 3 دن نہ لگائیں۔ 40 دن اور 4 مہینے تو دور کی بات ہے، کتنے لوگ ایسے مل جائیں گے ابھی نانوتے میں کیا ایسی مسجد میں کہ آج تک 3 دن بھی نہیں لگانا تو دور کی بات ہے، نیت بھی نہیں کی، ارادہ بھی نہیں کیا، گشت بھی نہیں کیا، ملاقاتیں بھی نہیں کی، بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے۔ بہار والوں کے سمجھ میں آ گیا، بنگال والوں کے سمجھ میں آ گیا، آسام والوں کے سمجھ میں آ گیا، مکے مدینے والوں کے سمجھ میں آ گیا۔ ہم مکہ میں گئے، مدینہ میں گئے، اردن میں، جارڈن میں ہم نے بیان کیا، ہم نے کہا مسلمان ہندوستان میں صحابہ کے مکہ مدینہ چھوڑنے کی وجہ سے آئے ہوئے، مسلمان ہندوستان میں 12 صحابہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہندوستان آئے، ان میں 3 سگے بھائی تھے، عثمان ابن ابو العاص ثقفی، مغیرہ ابن ابو العاص ثقفی، حکم ابن ابو العاص ثقفی، 3 سگے بھائی طائف چھوڑ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہندوستان آئے، تب یہاں ایمان آیا، تب یہاں قرآن آیا، تب یہاں سنت اور شریعت آئی۔ میں نے کہا ان 3 لوگوں نے برسوں پہلے قربانی دی، ان کی برکت سے اب ہندوستان سے ایک جماعت دوسرے سال کی آئی ہمارے ساتھ، اس میں 3 سگے بھائی، تینوں عالم۔ جب ہم نے یہ کہا تو ادھر سے ایک جماعت اٹھی اردن میں، جارڈن میں، تو انہوں نے کہا شیخ آپ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کی بات کر رہے ہیں، آج دیکھو یہ جماعت مکہ سے، طائف سے، یہاں ملک شام میں، اردن میں، یہاں تمہارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اس میں بھی 3 سگے بھائی ہیں، تینوں سگے بھائی ہیں، تینوں طائف کے ہیں، عرب کے ہیں، آج بھی ہم مکہ چھوڑ کر یہاں ملک شام میں راہ خدا کے اندر نکلے، تینوں سگے بھائی، اور ایک پورے خاندان کی جماعت مدینہ المنورہ سے ملک شام میں کام کیا، ہمارے سے ان کی ملاقات ہوئی، آج صبح ہی ان کا فون آیا کہ ہمارے مولانا حیثم ہیں جو حضرت مولانا پیر طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، ان کے ساتھ رہتے تھے، وہ ہمارے یہاں گنگوہ میں بھی آئے، اور پھر مکہ میں بھی ان سے ہماری ملاقات ہوئی جب ہم جماعت میں تھے، پھر ہم ملک شام میں پہنچ گئے، افریقہ سے آ کر ان کی جماعت بھی وہاں پہنچ گئی، پھر ان سے ملاقات ہو گئی، آج ہی ان کا صبح فون آیا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے قرآن پڑھ کر، تو ہم نے کہا ضرور ان کے لیے دعا کریں گے۔ تو ایک ایک گھر سے جماعتیں بن کر جا رہی، مدینہ سے جماعتیں نکل رہی، مکہ سے جماعتیں نکل رہی ہیں، اور ہم کئی برس پہلے جماعت میں تھے تو فلسطین کی جماعت، غزہ کی جماعت ہمارے ساتھ تھی وہاں سہارنپور میں، اور اس میں ایک بہت بڑے عالم شیخ زکریا ان کا نام تھا، 7 مدرسوں کے محتوی، اور ایک شیخ اور شیخ اسماعیل تھے، جب ہم پہلا سال لگا رہے تھے 2008 میں، انہوں نے 11 دفعہ 4 مہینے لگائے، وہ فلسطین میں رہ کر 11 دفعہ 4 مہینے لگا دیں، اور ہم نانوتوں میں رہ کر 3 دن بھی نہیں لگائے۔ ایک مصر کے ساتھی ہمارے ساتھ تھے شیخ سراج الدین، انہوں نے 7 دفعہ راہ خدا میں 4 مہینے لگائے، وہ مصر میں رہ کر نبیوں رسولوں پیغمبروں کے ملک میں رہ کر وہ 3 دفعہ اور 20 دفعہ ملکوں میں سفر کریں، اور ہم 3 دن کے لیے بھی نہ جائیں۔ اس سے سب نیت کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ گشت کریں گے، ملاقاتیں کریں گے، آنے والی جماعتوں کا ساتھ دیں گے۔ ابھی حیات الصحابہ کی تعلیم ہوگی، اور پھر اس کے بعد مولانا جو ہمارے دوسرے سال میں گئے ہوئے ہیں مولانا حامد صاحب، ان کا خط آیا ہے ابھی، وہ خط بھی انشاءاللہ پڑھا جائے گا۔ خود سے بتاؤ 3 دن کے لیے جی 4 مہینے کی جماعت جائے گی، جی 4 ماہ والے بتاؤ، 4 مہینے کی جماعت لکھو جی، بولو بھائی مزے کرو، بتاؤ بھائی 13 تاریخ سے وہ لوگ کا جوڑے اس سے بتاؤ 4 مہینے کے لیے کون ساتھی جو روپے میں ارادہ کریں بھائی اپنا، بولو بھائی 13 تاریخ سے جماعتیں بنے گی، جوڑ ہو رہا ہے اگر آپ کا بھائی ارادہ کریں، ارادے بھی ہیں، ان سے ارادے ہیں، نیتیں ہیں، وہ بھی اظہار کریں جنہوں نے